بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ جس سورہ النصر کی آیت نمبر 3 تک ہم پڑھ چکے، یعنی سورہ النصر جو ہے وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ اللہب شروع کریں گے، جس کا نام سورہ التبت بھی ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ سورہ لہب کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور جو ترجمہ میرے سامنے بریکٹوں کے ساتھ لکھا تھا میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں جو ہم کل پڑھ رہے تھے، جو سورہ نصر کی 3 آیات تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا انسان کو، جب اللہ کی طرف سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، اپنا ٹارگٹ جو اس نے فوکس کیا ہوتا ہے وہ اس کو جب پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے ایک اشارہ مل رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مل جائے اور تم دیکھو کہ لوگ جو ہے اللہ کے دین میں جوک در جوک جو ہے غول کے غول داخل ہوتے جا رہے ہیں، پھر کیا کرنا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ رَبِّكَ، الفاظ ہے کہ اپنے رب کے تعریف کے ساتھ سبح کرنا ہے، تیزی کے ساتھ جو ہے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے آگے، اور اس سے بخشش مانگنی ہے، اس سے پردہ پوشی بھی طلب کرنی ہے۔ بے شک جو ہے وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، پلٹنے والا ہے، توجہ کرنے والا ہے۔ تو یہ آیات ہم کل پڑھ رہے تھے، اسی کے ساتھ سورہ النصر جو ہے وہ مکمل ہوئی تھی۔ اب آج کی سورہ جو ہے سورہ لہب جو ہے، اس کو سورہ تبت بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے سمجھو کہ ایک عبرت کی چیز بتائی گئی ہے یہاں پہ، کہ یہاں پہ ابو لہب کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو کہ وہ وقت وسلم کا چچا بھی تھا اور ایک سردار بھی تھا، مالدار آدمی تھا۔ اس کا تذکرہ یہاں پہ ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس کے پیچھے یعنی کہ پوری ایک اس کی تاریخ بیان ہوتی ہے، جو کہ کتب حدیث کے اندر وغیرہ ذکر ہوئی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سب کو بلایا تھا اللہ کی دعوت دینے کے لیے، تو سب کو جب اکٹھا کیا تو جب وہاں پہ دعوت پیش کی تو اس نے اس قسم کے الفاظ کہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا، ایک بد دعائیہ کلمات اس نے کہے، تو وہی بد دعائیہ کلمات جو اسی کی طرف نکل لوٹائے گئے، کہ یہ جو اس نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ خود اسی کے ساتھ ہی ہوا، گویا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گیا۔ ہاتھ ٹوٹ جانے کے مطلب کہ فزیکلی ہاتھ نہیں ٹوٹ گیا، بلکہ گویا کہ اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی، کسی کام نہ آ سکی۔ انسان کے ہاتھ جو ہیں وہ انسان کی طاقت کی علامت بھی ہوتے ہیں، جس سے اس کے ہاتھ ہی نہ ہو، اس کے ساتھ بظاہر پہ کوئی طاقت نہیں رہتی، کوئی طاقت سمجھو کہ زیرو ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنا مالدار تھا، جو بھی تھا وہ اس کے کسی کام نہیں آ سکی، وہ چیز کی طاقت جو بھی تھی اس کے ہاتھ، وہ برباد ہو گئے، خود بھی تباہ ہو گیا۔ یہ فرمایا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا کچھ مال ہے اس کا کچھ کام آیا، نہ اس کی کمائی کچھ کام آئی۔ یعنی انسان کا مال جو اس کو موروثی ملے، جو بھی اس کے مال جائیداد ہو، جو بھی اس نے کمائی کی، چاہے وہ اولاد کی شکل میں کمائی ہو یا کوئی اعمال کی شکل میں کمائی ہو، ویسے کوئی مال دولت کی کمائی ہو، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ اور پھر آنڈ اس کا کیا بتایا، سیصلی نارا ذات لہب، یہ بھی آگ کے اندر ہی داخل ہوگا جو کہ شعلے مارنے والی آگ۔ یہاں پہ بھی لہب کا یہ دوبارہ استعمال ہوا۔ ابھی لہب بھی اس کے بارے میں اسی لیے مشہور کہتے ہیں کہ ہوا کہ کنیت تھی کہ یہ بھی آگ کی طرح گویا کہ چمکدار تھا، شعلے مارنے والا، بڑا گورا، یعنی کہ بتایا تھا بڑا خوبصورت تھا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ شعلے مارنے والی آگ کے اندر ہی داخل ہوگا، یعنی کہ اپنے مال سے چاہتا ہے وہ جنت بھی کما سکتا تھا۔ مالدار آدمی کے لیے جنت کمانا بہت آسان ہے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے اور جنت کمائے، جس طریقے سے آپ دوسرے صحابہ نے کمائی، لیکن اس نے مال سے جو ہے وہ جہنم ہی کمائی، اس نے کوئی فائدہ نہیں اس سے حاصل کیا۔ تو بتایا کہ مال بھی اس کو کچھ کام نہیں آیا، کوئی کمائی کام نہیں آئی، اور یہ شعلے مارنے والی آگ کے اندر ہی جائے گا۔ اور یہ اکیلا نہیں ہے، وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گی، جوڑے کے ساتھ جائے گی، وہ بھی اسی یعنی کہ نقش قدم پہ تھی، جیسے یہ تھا دشمن تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جاتا ہے، اس طرح وہ بھی دشمن تھی۔ اس کی بیوی کا بھی یہاں پہ تذکرہ آ گیا کہ وہ اکیلا نہیں، اس کی بیوی بھی جو ہے وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھائے ہوگی سر کے اوپر، گویا کہ اپنا ایندھن گویا کہ ساتھ ہی لے کے جائے۔ اس ایندھن کو یعنی کہ دنیا کے ساتھ منسوب کیا گیا، مفسرین نے اس کی مختلف تفسیر کی ہیں کہ شاید یہ خود لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی، یا وہ جو ہے اس قسم کے جو باندھتی تھی یہ لکڑیاں کو بارے میں،
تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاید دنیا میں لکڑیاں اکٹھی کرتی پھرتی تھی، اس کے سپورٹ کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں بچھانے کے لیے کرتی تھی، مختلف باتیں آئی ہیں۔ کچھ نے اس کو آخرت کے ساتھ یہ منسوخ کیا کہ آخر جو ہے دنیا کا ایندھن اپنا ساتھ لے کے جا رہی ہے، جس کے اندر یہ چلے گی پھر یہ جو ہمارے انہوں نے کیے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ساتھ لے کے جا رہی ہے اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے۔ تو باہر کوئی بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ بربادی کا آخر میں اشارہ مل رہا ہے جو بھی ہے۔ تو اس نے سر پہ اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے لکڑیوں کا گٹھڑ، فی جیدھا حبل من مسد، اس کی گردن میں جو ہے وہ ایک رسی ہوگی، یعنی کہ ایک سزا کا، ان کے مختلف سزاؤں کے قرآن میں تذکرہ ہے، کہیں پہ بیڑیوں کا تذکرہ آیا، کہیں پہ زنجیروں کا تذکرہ آیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک شال کی رسی کا تذکرہ ہے کہ گردن میں گویا کہ رسی پڑ جائے گی، جس سے یعنی کہ نکل نہیں سکے گی، ایک پھندا گویا کہ ایسا گلے میں آ جائے گا جو کہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پہ یعنی کہ عبرتناک ایک انجام بتایا جا رہا ہے کہ مالدار لوگوں کا بھی دنیا میں اللہ نے کو بڑا مال دولت دیا، بڑی طاقت دی، لیکن وہ طاقت اور مال دولت کسی کام نہیں آتا انسان کا، اگر وہ انسان جو ہے اس کو بھٹک کے غلط راہ پہ چلا جائے تو مال دولت پہ وہ سارا کا سارا دنیا میں رہ جاتا ہے، آخرت میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس طرف یعنی کہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آج بھی اس شخص کو مال دولت ملا ہوا ہے، اس مال دولت کو اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، اس کے حکموں کے مطابق استعمال نہیں کر رہا، وہ جو ہے الٹے راستوں پہ اس کا مال لگ رہا ہے اور الٹے راستوں پر وہ زندگی گزار رہا ہے، تو مال دولت ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں وہ دنیا کے اندر ہی چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، آخرت میں وہ کسی کام نہیں آنے والا۔ یہاں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، آخری صورتیں جو ہماری چل رہی ہیں زیادہ تر یہاں پہ آخرت کو فوکس کیا جا رہا ہے، آخرت کے جو ہے انجام بتائے جا رہے ہیں لوگوں کے۔ تو یہاں بھی ایک انجام بتایا گیا اس شخص کا جو کہ بڑا مالدار بھی تھا اور طاقتور بھی تھا، کہ نہ اس کی کوئی طاقت کام آئی اور نہ ہی اس کا کوئی مال اس کا کام آیا۔ تو فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے کہ ساتھ ہماری صورت مکمل ہو رہی ہے، ان آیات کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر پھر نگاہ ڈال لیں۔ سب سے پہلی بات یہاں بتائی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گیا کہ وہ برباد ہو گیا خود بھی، اس کی جو طاقت تھی، اس کی پاور تھی، جس طرح انسان کہتا ہے کہ میرے ہاتھ بڑے مضبوط ہیں، ہاتھ ایک قسم کی طاقت کی علامت بھی شمار ہوتی ہے، تو اس کے ہاتھ تھے، طاقت تھے، پاور تھے، جو بھی تھی سب کے سب برباد ہو گئی، کسی کام نہیں آیا، خود بھی وہ ہلاک ہوا، نہ اس کا مال کچھ کام آیا، نہ اس کی کمائی کچھ کام آئی۔ کمائی چاہے اولاد کی شکل میں، اس کو بھی کسب کہا جاتا ہے، مال ہی کہا جاتا ہے، انسان کا مال ہوتا ہے، انسان کی اولاد بھی، وہ بھی کسی چیز کو اس کے کوئی کام نہ آئی، نہ مال نہ اولاد، کوئی چیز اس کے کام نہ آئی، اور وہ جہنم میں اس کا جو ہے مقدر بنی، اسی کے اندر اس نے داخل ہونا ہے۔ اور وہ بھی اس کی بیوی بھی اس سے یعنی کوئی کام نہ آئی، بیوی بھی اسی نقش قدم پہ تھی، تو گویا دونوں کے بارے میں فیصلہ اللہ نے سنایا کہ جہنم بھی ان کا مقدر ہے، بیوی بھی جو ہے سر پہ وہ ایندھن ہی اٹھائے پھر رہی ہے، اپنا ایندھن ساتھ لے کے جائے گی جلنے کے لیے جو اس نے یہاں پہ کیا، اور اس کی گردن کے اندر جو ہے وہ ایک چھال کی رسی ہوگی، ایک مونج کی رسی ہوگی، جو بھی اس کے لیے سزا کا ایک جو ہے یہاں پہ ایک طریقہ کا اللہ نے بتا دیا کس طریقے اس کو وہاں پہ سزا دی جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے، آخرت کا جو ڈر یہاں پہ ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ کیا کیا کچھ وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ دنیا کی مختصر زندگی ہے، اگر یہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے، جو اللہ نے ہمیں مواقع دیے ہیں، جو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، اس کو ہم اللہ کی راہ پہ لگائیں گے تو اسی سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی ہوگی۔ اور یہ مال دولت طاقت اگر ہم نے اللہ کے خلاف استعمال کر لیا تو پھر جہنم کی آگ سے بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔